صرف پہلا سوال میں نے کرنا ہے، بعد میں پھر آپ سے یہ بات آپ کریں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ دونوں عالم دین ہیں کیا؟ بس گزارا کر رہے ہیں جی عالم دین ہونے کا جی۔ جی سر، ہم جی یہ تو بسم نہیں کہہ اللہ۔ سکتے کہ بہت بڑے ہم آنا عالم دین ہے، اتنے بڑے نام مناظر ہیں، بس صرف کچھ سوالات کرنے ہیں، بس ان کا جواب لینے کی، بس جی آپ کا اتنا کام مسلک کیا ہے؟ مسلک کیا آپ کا؟ دیوبندی ہے کیا؟ ہے۔ یہ سنی بریلوی ہیں ہم۔ بریلوی، اللہ آپ کو سلامتی دے جناب۔ مناظر نہیں کرنا چاہتے، صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف سوال آپ نے کرنی ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ سوال پہلے نمبر پر میرا یہ ہے جی، جی سر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس میں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بھی بتا دیے کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اللاتی ہاجرنا معک وامرأۃ مؤمنۃ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورت سے نکاح کرنا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی کافرہ، مشرکہ، منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید مسلمان مومنوں پر بھی لگا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے ایمان والو تمہیں کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے عسیٰ ربہ ان طلقکن، یہ سورہ تحریم شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم طلاق دے دیں تو پھر رب ہو، ان کا رب، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، خیر منکن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکار۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں گے تو ہم اس کے بدلے آپ کو وہ بیویاں عطا فرمائیں گے جو مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، انکساری کرنے والی ہوں گی، کچھ کنواریاں ہوں گی، اور کچھ کیا نام ہے بیوہ یا مطلقہ ہوں گی۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ انہیں طلاق دیں گے تو اس کے بدلے آپ کو پاک بیویاں ملیں گی۔ تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور پھر دوسری آیت میں فرما دیا کہ اگر آپ انہیں طلاق دے دیں گے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی فرما بردار بیویاں عطا فرمائے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو پھر میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منافقہ تھیں یا کافرہ تھیں یا آپ کے دل میں کوئی کھوٹ تھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیوں کیا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ دوسری اللہ نے یہ بھی آفر دے دی کہ اگر آپ انہیں طلاق دے دیں گے تو طلاق دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرما بردار بیویاں عطا فرمائے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق کیوں نہیں دی تھی؟ اور پھر اس کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی، یہ 100% جھوٹ ہے۔ جو تو آپ نے تو بہت سارے سوال کیے نا، تو ایک سوال ایک کرے نا کہ وہ اگر حدیث کو اس طرح تو میں سوال بھی نہیں، سوال تو آپ تو تقریر کر رہے ہیں کہ دیکھیں سوال کی تمیز بات میں سوال کی تمیز بات رہا ہوں۔ اگر آپ ایک موضوع چن لیں نا کہ حفصہ کو کیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہاں جی، اگر آپ حفصہ کی طلاق کے متعلق بات کر رہے ہیں تو حفصہ کی طلاق کے متعلق بات کر رہے ہیں نا۔ کو طلاق نہیں ہوئی، یہ 100% جھوٹ ہے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 51 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جناب کیا نام ہے طلاق دے دی گئی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے گئے تھے حضور علیہ السلام سے، اور جا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی ہے۔ اس بار حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی کو طلاق نہیں دی، صرف 1 مہینے کے لیے بائیکاٹ کیا، طلاق کسی کو بھی نہیں تھی۔ حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 51-91۔ سامعین ناظرین گوگل پر جائیں، اس حدیث کو سرچ کریں، اور یہ حدیث میں نے آپ سے ہی سن کر کیا نام ہے گوگل سے نکال لی تھی۔ تو اس پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ جب حضور علیہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں دی، ادھر یہ حکم ہے کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ پھر یہ بھی فتویٰ ہے کہ جناب کسی مومنہ مشرکہ سے کافر کیا نام ہے نکاح کرنے کی اجازت کسی عام مسلمان کو بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر 2 مسلمان اور مرد میاں بیوی میں سے ایک مرتد ہو جائے، نکاح ختم ہو گیا۔ لہذا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیا نام ہے مشرکہ تھی، منافقہ تھی، نکاح حرام، نبی کے کھاتے میں زنا۔ اگر حضرت عائشہ مرتد ہو گئی تھی، نکاح پھر بھی ختم، نبی کے کھاتے میں زنا۔ لہذا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت عائشہ کو کافرہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثانوی بدکار ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ لہذا جناب اگر یہ نکاح یا تو کیا نام ہے آپ کا ہر نکاح عورت سے نکاح کرنا ثابت کریں، قرآن سے ثابت کریں، کیونکہ میں نے قرآن کی آیتیں سنائی ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے صرف مومن عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ سوال جواب جو مجھے قرآن سے چاہیے، قرآن سے۔ حدیث کے متعلق سب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بنی امیہ کے دور میں گڑی گئی تھی، لہٰذا میں کسی حدیث کو تسلیم نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس کا سوال جواب جو ہے مجھے قرآن سے چاہیے، ورنہ یہ پکی بات ہے کہ نبی ثانوی بدکار تھے۔ اگر عائشہ کافرہ تھی، منافقہ تھی، مرتد تھی، تو پھر آخری وقت تک نبی کے نے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ میں اس سوال کا جواب بس دے دیں، اس کے بعد جناب میری چھٹی ہے۔ اب آگے اچھی بات ہے میرے عزیز، میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے کا۔ تو اب آپ نے جو سوال کیے ہیں اب ذرا تسلی سے ان کے جواب سن لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دے دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے جو پہلی آیت کی تلاوت کی ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك۔ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کے ان ازواج کو۔ کیوں نہیں بولا ہاجرنا؟ نہیں، دیکھو جی، مومنہ تھا ہاجرنا، ماں کا ومرہ تھا مومنہ تھا۔ اب سن لو، اب سن لیں، آپ سن لیں، اب جواب دینا میرا کام ہے۔ آپ نے مومنہ عورت سے نکاح کرنا ہے، جواب دینا میرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ آپ قرآن کو غلط پڑھیں اور غلط ترجمہ کریں تو میرا اتفاق کرنا آپ سے ضروری نہیں ہے، بلکہ مجھ پہ ضرور لازم ہے کہ آپ کے غلطی کا میں تصحیح کر دوں۔ کوئی ضروری نہیں، آپ کی غلطی، آپ قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کا غلط۔ او بھائی چپ کریں نا، مجھے بات کرنے دیں۔ اوکے، پڑھنے دیں گے؟ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے بھائی۔ یہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری بتا دی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں، اور یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف مومنہ عورتیں سے شادی آپ نے کرنا ہے، اور آپ منافق عورت سے شادی نہیں کر سکتے، آپ پہ حرام ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ملاحظہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں۔ میں آپ کو ان کے اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں۔
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اور اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو مہر کے بغیر کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، مہر کی ضرورت، میں حلال ہوں، ایسے ہی حلال میں شادی کرتی ہوں، آپ کے لیے جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، اس کے لیے شادی کریں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے۔ اب میں سیدھا چلا جاتا ہوں احمد رضا خان کے ترجمے کی طرف۔ اے غیب بتانے والے نبی، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کے بیٹیاں اور پپو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، ختم۔ اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کے نظر کرے، اگر نبی اس سے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے بہے امت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا کہ وہ یہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، صداق نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے، بغیر صداق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بننا چاہتی ہوں، تو یہ نبی کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ مہر موجود ہو، کم یا زیادہ مہر عطا، مرد کے لیے واجب ہے کہ مرد عورت کو مہر دے دے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ پہ واجب ہے صرف مومن عورت سے شادی کریں، یہ آپ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائی، سمجھ میں آئی؟ یہ پہلے آیت کا جہاں تک تعلق ہے، سمجھ میں آئی؟ جہاں تک سورہ تحریم کا تعلق ہے، سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا جناب حفصہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد اپنے سنت میں روایت کرتا ہے، سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، صدقی جمیل العطار کی روایت ہے، یہ 2005 میں چھپی ہے، صدقی جمیل العطار کی تحقیق ہے، چاپ بیروت لبنان ہے، یہ صفحہ نمبر 426 ہے۔ یہ دیکھو، آپ نے ایک حدیث میری زبان سے سنی، بقیہ حدیث نہیں سنی۔ عن ابن عباس عن عمر، ابن عباس خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا، ثم راجعها، پھر اس سے انہوں نے مراجعت کیا، طلاق دیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح ہے سنن ابن داؤد، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثانی، سن 1998 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 34 میں، یہ صفحہ نمبر 34 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2283، عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا، صحیح، خود عمر کا اعتراف ہے، خود عمر کا اعتراف ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا، یہ بخاری کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اس کھول دوں اس صفحے کو، بخاری ہے، صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، سنہ 2001 میں چھپیا بھائی، کتاب الطلاق ہے، کتاب الطلاق۔ آپ کہتے ہیں کسی کو طلاق نہیں دیا، حفصہ کتاب نے ثابت کر دی کہ طلاق دیا۔ باب من طلق وهل يجاوز الرجل امراته بالطلاق، طلاق کے باب میں کہ کسی عورت کو اپنے بیوی کو طلاق دے دے، یہ حدیث نمبر 5254 ہے، عائشہ سے روایت ہے، ان ابنۃ الجون لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودنا منها، ابنۃ الجون، جون کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہو گئے، یعنی شادی ہو گئی، زفاف کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں اپنی دلہن پر، تو ایک کسی شخص نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ الفاظ تم بولو غلط ہو، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور وہ حسادت کر رہی تھی، اس کو الفاظ غلط سکھائے تھے اس بیچاری عورت کو، تو اس نے کہا لقد اعوذ باللہ منک، اس عورت نے، ابنۃ الجون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو فقال لها لقد عذت بعظیم الحقی باہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ تم نے اللہ سے تم نے پناہ مانگا ہے مجھ سے، تو جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ،
تو یہ بھی ثابت ہے آپ کی کتابوں میں. اور پھر سبل الہدا والرشاد میں صالحی شامی روایت کرتے ہیں وہاں پہ کہ 2 عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا اور ان کے ساتھ دخول نہیں فرمایا. یہ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للامام محمد بن یوسف الصالحی الشامی جزء ثانی عشر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 140 میں. ذکر من عقد علیہا ولم يدخل بها, جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے لیکن اس سے دخول نہیں فرمایا. وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کو انہوں نے اس طرح, یہی ان کا یہی ہے. اچھا, اور بہت سارے عورتوں کا وہاں پہ ذکر ہے کہ کن کن سے ان کی نکاح ہوئی ہے. اچھا, تو یہ ہے پہلی آیت کا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے. دوسری آیت کا آپ نے, اور جہاں تک حفصہ کا تعلق ہے اس کا طلاق ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر دوسرے واقعے میں آپ وہ جو وہاں پہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا تھا, اس واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجران انتخاب اختیار کیا تھا, تو آپ اس کو وحدت واقعہ قرار نہیں دے سکتے کہ بس یہ ایک ہی واقعہ ہے. 2 متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک یہ اس بات کا تعلق. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا مشرک سے نکاح جائز ہے؟ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے, لیکن ایک عورت جو اسلام کا اظہار کرتی ہے, کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور دل میں مشرک ہے, اس سے نکاح جائز ہے شریعت میں. اور یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ منافق جو خالص منافق ہوتا ہے اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے, مسلمانوں جیسا رویہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پر کفار کے احکام جاری نہیں کیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ شرح العقائد الطحاویہ ہے, المکتب الاسلامی میں چھپی ہے. یہاں پر لكن المنافقين ابن عربي وامثال منافقون الزنادقه اتحاديه في الدرك الاسفل من النار والمنافقون يعاملون معامله المسلمين لاظهارهم الاسلام. منافق جو ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں. تو منافق کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے, منافق کو عرس بھی ملتا ہے. منافق بالکل مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے, اس کو دفن کیا جاتا ہے. بالکل سب یہ ثابت ہے شریعت میں, اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ کتاب ہے کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام للبزودی, جزء رابع, چاپ دار الکتب. یہاں پہ لکھا ہے والدلیل على ان بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخبر ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے احکام دنیا میں, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ منافق ہیں, یہ کافر ہیں. اور دوسرے ہمارے پاس حوالے بہت موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو منافقہ عورت کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے, نکاح مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور منافق اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ منافق یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرتا ہے, دل میں وہ مشرکی ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں سورہ تحریم کی طرف. ابھی سورہ تحریم میں جانے سے پہلے میرے باتوں پر اگر آپ کو اعتراض ہے میں جواب دے دوں, وإلا میں جاتا ہوں سورہ تحریم کی طرف تاکہ وہاں پہ آپ کے اشکالات کا جواب دے دوں. کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مائک ان کا کھول دیں بھائی. منافق وہ ہوتا ہے, منافق وہ ہوتا ہے جو خود مسلمان ہونے کا اظہار کرے. جس طرح کہ اللہ فرماتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا. کہ تم کیا نام ہے, عربی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا, لہٰذا تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو, مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو آدمی خود مسلمان ہونے کا, مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ منافق ہو سکتا ہے, لیکن جس کے متعلق اللہ فرمائے کہ وہ منافق ہے تو وہ کسی صورت کیا نام ہے اللہ فرمائے کہ یہ مومن ہے, وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دل کی کیفیت کا علم نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا اللہ کی حاضرنا ماں کا ومراتن, چلو ادھر تو یہ چلو بھاؤ عطفہ آ گئی, اسے آپ لگا دیں. ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ نے مومنہ مسلمان اور یہ بھی ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی بندوں کے دلوں کا علم نہیں ہوتا, اس لیے اللہ نے منافقہ کو بھی مومنہ کہا. دیکھیں میرے بھائی, آپ آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مومن عورت کے ساتھ, صرف مومن عورت کے ساتھ
آپ نے شادی کرنا. اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال کیا ہے. نہیں تھا کہ جناب اس کے دل میں منافقت. اب میں نے آپ کے اپنے امام ان کا اپنا مومنہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. اب سن لو نا بھائی, اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط آپ ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کے اپنے امام محمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دکھا دیا کہ اللہ نے کہہ رہے میں نے حلال کر دیا کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے حلال کر دے آپ اس سے شادی کریں. اللہ نے حلال کر دیا. اب اللہ نے واجب نہیں کیا کہ صرف مومن سے کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی, مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ دوبارہ بولیں, دوبارہ بولیں. نہیں, جو ہاجرنا سے پہلے ہے, جن کا ہاجرنا سے پہلے کا تذکرہ ہے, کیا وہ ساری کی ساری اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ نے پھوپھی کی لڑکی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کیٹیگوری کو ان عورتوں کے اصناف کو آپ کے لیے میں نے حلال کیا ہے. اور وہ مومن عورت ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے, صداق نہیں مانگتی, مہر نہیں مانگتی, میں نے حلال کیا ہے. اب بات نہیں کاٹو نا. نہیں میں نہیں کہتا کہ باقی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جس وہ باقی عورتیں سب مومنہ ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنہ, یہ نہیں آیت میں, آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے وہ حلال ہے, پیغمبر اس سے شادی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر منافقت سے ہے تو نکاح حرام ہے. نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جب نے. کہاں لکھا ہے کہ منافقہ سے شادی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ بیویاں عطا فرمائیں گے. وہ الگ آیت ہے, اس کی طرف آ رہے ہیں, اس کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے جھوٹ بولا, جھوٹ بولا, اور نبی نے ذرا کیا, یہ مائکروفون کے قریب لے کے آئیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, غصے میں تو ہیں لیکن ان کا بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مائکروفون کے قریب آپ آرام سے بات کریں, ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کہتے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ومراتم مومناتن, یا تو یہ کرے کہ ومراتم مومناتن جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا, صرف وہ مومنہ. اس کے بعد جو ہے خالات غلط حاضر نہ, اس سے پہلے جو ہے وہ ساری منافقات تھی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافقات ہیں, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافق اس سے خاموش ہے کہ وہ مومن ہے. یہ بھی قرآن میں کیا بکواس کی ہوئی ہے. کیا قرآن میں بکواس ہے؟ یہ بکواس ہے. قرآن میں یہ ہے بھائی, قرآن میں یہ ہے یا ایھا النبیو, دیکھو انا احللنا لک ازواجک, ہم نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کی بیویوں کو, اللاتی آتیت اجورہن, جن کا صداق, جن کا مہر آپ نے عطا کیا. ٹھیک ہے نا. وما ملکت یمینک, اور جو کنیز ہے آپ کا, مما افاء اللہ علیک, جو جنگوں میں کنیز بن گئی ہیں. وبنات عمک, اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, آپ کے چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک, پھوپھی کی بیٹیاں. وبنات خالک وبنات خالاتک, اور آپ کی جو ہے آپ کی جو خالے کے, آپ کے ماموں, اور پلیز چپ کرو, مومن آپ کے خالے اور آپ کے ماموں اور آپ کے خالے کے بیٹیوں کو. اب کہاں لکھا ہے کہ یہ سب مومن ہیں؟ مومن اور نفاق کی بات ہی نہیں. یہ کیٹیگوری حلال ہے, چاہے مومن ہے چاہے منافق ہے, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. ایمان اور نفاق کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا قرآن نے کہا کہ وہ سب منافق ہیں, نہیں. قرآن نے کہا ہے یہ لوگ حلال ہیں, ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ غصے میں ہیں, آپ کو کچھ نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے کیا اللہ نے یہ فرمایا ایک عائشہ اور حفصہ یہ منافقہ اور باقی مومن. بالکل اللہ نے بولا ہے نا, ابھی سورہ تحریم میں بولا ہے نا اللہ نے. ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں, ابھی آتے ہیں نا سورہ تحریم. ہاں, اور ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں. بھائی اللہ نے سورہ تحریم میں کیا بولا ہے کہ عائشہ حفصہ جو غیر مسلم ہے, بالکل بولا ہے. آپ اجازت تو دیں نا, ادھر جاتے ہیں ابھی. ہاں بالکل, ابھی سورہ تحریم میں جائیں گے نا. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ تحریم میں جب ہم جائیں گے. ایک منٹ مجھے اجازت دیں, آپ میں سورہ تحریم کھول دوں. تو پہلے حفصہ کا طلاق آپ نے تو ثابت کر دی نا. حفصہ آپ کہہ رہے تھے حفصہ کا طلاق نہیں, وہ تو ثابت ہو گیا صحیح حدیث کے ساتھ, اس میں تو آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں وہ 91 میں وہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی.
کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ ہوئی؟ وہ تعدد واقعہ ہو سکتا ہے، وہ تعدد واقعہ نہیں ہو سکتا نا بھائی. نبی نے طلاق میں چھڑ رہا میری سنتے نبی نے طلاق دے دی بعد میں متن پڑھو نا حدیث کی. اگر وہ منافقت تھی میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دی ہے کہ حفصہ کو طلاق ہو گئی ہے بھائی. جو ہمیشہ غلطی میں کیا جاتا ہے، غلطی کا رجوع کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے طلاق دے کر غلطی کی تھی. نبی نے کیوں غلطی کی تھی؟ رجوع کر طلاق دینا حرام نہیں ہے، رجوع کرنا بھی حرام نہیں ہے. غلطی کیوں کی تھی؟ ٹھیک ہے نا. بہت دفعہ انسان طلاق دے دیتا، نہ طلاق دینا حرام ہے نہ رجوع کرنا حرام ہے، دونوں جائز ہیں. غلطی کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہوتی اس وقت ہوتی ہے جب غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ انسان اپنے مسالے کو دیکھتا ہے. ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے، بالکل غلط نہیں ہے، آپ کے صحیح کتاب میں موجود ہے. عائشہ حفصہ کو بچانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. جو بھی آئے گا عائشہ مہینہ غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی نبی کرے چاہے علی کرے، جو مرضی کرے، غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے. غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلاق دیا، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر دیا ہم نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. سورہ تحریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ان کے دل کو ایمان سے عاری بتایا ہے. اب قرآن کے آیات میں پڑھوں گا، جہاں میں غلط ترجمہ کروں گا آپ کہہ دینا میں نے غلط ترجمہ کیا. میں آپ کے اپنے احادیث دکھاؤں گا، آپ مجھے دکھا دینا کہ میں نے کہاں پہ غلط ترجمہ کیا احادیث کی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب التفسیر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہاں پہ حدیث نمبر 4915 ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہ رہا تھا، تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، میں ان کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے. فمکثت سنۃ فلم اجد له موضعا، میں 1 سال میں نے انتظار کیا ہے، مجھے فرصت نہیں ملا کہ میں سوال کروں. حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجة فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإدوات فجعلت أسكب عليه وأرأيت موضعا. یہاں تک کہ ہم اکٹھے حج پہ گئے، زہران کے مقام پہ عمر نے کہا میں نے وضو کرنا ہے، میرے لیے پانی لاؤ. میں پانی لایا، میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا اور اس وقت میں نے سوال کیا. میں نے کہا یا عمر من المرأتان اللتان تظاہرتا، وہ 2 عورتیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، وہ کون ہیں؟ تظاہر کی ہے وہ کون ہے؟ عمر نے کہا تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں. مدد کرنا. تظاہر کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. دشمنی کرنا جہاں لکھا ہوتا ہے. تظاہر کا مطلب تظاہرت علی النبی، ایک دوسرے کی مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں. تظاہر علی النبی، لم يتظاہر للنبی، تظاہر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تظاہر علی شخص کا مطلب ہے کسی سے آپس میں مل کر دشمنی کرنا، ایک دوسرے کو دشمنی میں ساتھ دینا. وہ کون سے عورتیں ہیں؟ تظاہرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنی کیا. قال ابن عباس فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ. اچھا اب اس آیت کی طرف آتے ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تم توبہ کر لو. کیوں توبہ کر لو؟ کیونکہ تمہارے دل ٹیڑے ہیں، اور اگر تم دشمنی کرو تو اللہ تعالی اس کا مولا ہے، اور امیر اور جبرائیل اور ملائکہ اور صالح المؤمنین. یہ دشمنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ملائکہ کے لشکر کے ساتھ اور صالح المؤمنین کے ساتھ آ رہا ہوں. دشمنی ہے. اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو نبی کا نہیں، ابھی تو واضح نہیں ہوا، ابھی میری بات ہی ختم نہیں ہے. اب سن لو، ختم ہوا تھا تناشو. اب سن لو، منافق اب سن لو، ہو جائے وہ نکاح ختم سے نہ شروع. زنا کیوں ہے؟ کیوں زنا؟ عائشہ کو بچانے کے لیے آپ نبی کو زناکار بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شرم آنی چاہیے. او بھائی مشرک سے، ہاں بالکل منافق ہوتا ہے. نبی کا دشمن منافق ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں.
نبی پہ کیا دشمن پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. اب سن لو اب سن لو کتاب العین ہے. دشمنی کے اس پر واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. ہاں عبداللہ ابن ابی ابن اس پر واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. اب سنو گے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ میں جواب دوں اس کا, سنو گے جواب دونے دو گے؟ مرتد ہوتا ہے اور مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہوا تو زنا شروع. دیکھو میں آپ کو دوبارہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ منافق کے ساتھ مسلمین کا معاملہ ہوتا ہے, آپ نے شاید سنا نہیں ہے. دیکھو بھائی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھائی ہے, اس کے نہیں نماز پڑھائی ہے. کیا مرتد منافق ہوتا ہے یا کیا نام ہے کافر ہو جاتا ہے؟ مرتد ہونے پر نکاح ختم ہوتا ہے یا کیا رہتا ہے؟ اب سن لے جواب سن لو. بیوی میں سے ایک مرتد ہو جائے نکاح جاری رہتا ہے یا ختم؟ وہ ارتداد ظاہری ہے, وہ ارتداد علنی ہے, وہ ارتداد ظاہری ہے. وہ منافق والی ارتداد کے ساتھ نہیں ہوتا, نکاح باطل نہیں ہوتا, وہ کافر بھی نہیں بنتا بندہ, اس پہ مسلمین کا احکام جاری ہوتے ہیں. یہ کتاب صحیح بخاری ہے. دیکھو نبی کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ کیا نام ہے, وہ منافق ہوتا ہے, مرتد نہیں ہوتا. منافق ہوتا ہے, ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے, اس کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے, اس کو عرض بھی ملتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے. نکاح ختم ہوتا ہے مرتد ہونے پر. دیکھو ابھی دیکھو نبی کا دشمن مرتد, نبی کا بالکل مرتد ہے, لیکن اس میں مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں. نہیں ہوتے, ہم مرتد پر مسلمان کے احکامات. ابھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ منافق تھا, مرتد نہیں تھا. اچھا نبی کو گالی دینے سے وہ مرتد نہیں بنا؟ دشمنی واضح ہو جائے جس کے متعلق اللہ فرما دے کہ یہ آپ کا دشمن ہے, اللہ بالکل بالکل. اب دیکھو تو اس کا مرتد ہونا یقینی ہے. دیکھو یہ قرآن مجید کی آیت, دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ دیکھو یہ قرآن مجید, یہ صحیح بخاری ہے. دیکھو صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 898 میں حدیث نمبر 4907, یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل. جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزیز ہیں, صاحب عزت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں, ہم اس ذلیل کو مدینے سے نکالیں گے. نستجیر باللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کس نے بولا تھا کہ ہم عزیز صاحب عزت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں, ذلیل بھی نہیں اذل ہیں. کس نے بولا تھا؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بولا تھا. عمر بن خطاب نے کہا کہ دعه میں اس کو قتل کر دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا ہے, وہ قتل کا مستحق بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کا قتل کرتے ہیں بلکہ اس کا اپنا قمیص کفن کے طور پہ اس کو دیتے ہیں اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر باب الکفن الذی یکف حدیث نمبر 1269 میں یہی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. دیکھو ارتداد دو قسم کے ہیں. ایک ارتداد ہے ظاہری, جو ظاہر علن مرتد ہو جائے, وہ نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے, وہ دین سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن کا, جو باطنی ارتداد ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے, وہ حقیقت میں کافر مرتد ہوتا ہے, لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. نکاح بھی ہوتا ہے اس کا, نماز جنازہ بھی ہوتا ہے اس کا, اور اس کو عرض بھی ملتا ہے. سب اسلام کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اور عمر بن خطاب نے بخاری میں اعتراف کر لیا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں, تو ثابت ہو گیا بھائی, ارتداد باطنی ان کا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس پہ اسلام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے, ان کو عرض بھی ملے گا, ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا, ان کے نکاح بھی ان کے باطل نہیں ہوگے. لیکن یہ کیونکہ اللہ نے شہادت دے دی کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے, ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, تو جب ثابت ہو گیا تو ان کا کفر ثابت. اور یہ صرف دو لوگوں کے لیے, حفصہ اور عائشہ, بقیہ ازواج کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ ثابت ہے, مقصود ہمارا ثابت ہے. اب بولو. حضرت عائشہ اور حفصہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا,
پہلے اس کا منافق ہونا چھپا ہوا تھا، منافق ہونا اس کا چھپا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے فوت ہونے پر اس کے منافق ہونے کا اعلان فرمایا، منافق ہونے کا اعلان فرما دیا کہ یہ جس کے آپ جنازے پڑھ کر آئے ہیں یہ بندہ منافق تھا، لہٰذا آئندہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی اور نہ ہی آئندہ آپ نے ان کی قبروں پہ جانا، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا تو اس کے بعد منافقین کا سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ جب عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ منافقہ ہیں، اللہ نے فرما دیا منافقہ ہیں، یہ کوئی نبی خبر نہیں دے رہا، کوئی آپ خود دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقہ ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری دشمن ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری دشمن ہیں تو ان کا مرتد ہونا ثابت ہو گیا۔ جب مرتد ہونا ثابت ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ ہاں بالکل مرتد ہونا ثابت ہو گیا، بالکل صحیح فرما لے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹا، شروع ہو گیا، نکاح نہیں ٹوٹا کیونکہ ان کا ارتداد ظاہری نہیں تھا، ان کا ارتداد باطنی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پر نبی نے دواری نہیں کیا، کیا جب اللہ سے کہا کہ ان کی دشمن ہے، اللہ نے فرمایا او بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی نسبت دے رہے ہیں بھائی، ہم نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرتے تھے، نستجیر باللہ، وہ کافر ہوگا جو اس طرح کہہ رہا ہے۔ ہاں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دیکھیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اگر کوئی اس طرح مرتد بن جائے نا کہ جا کے کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں، آج سے میں مسلمان نہیں ہوں، تو یہ ارتداد سبب خروج عن الاسلام ہے اور اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک شخص دل میں منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے اور نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ بات یہ کرے گا، بہرحال میرا الزام پکا ہے کہ نبی نکاح اب میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی بھائی، میری بات ختم نہیں ہے۔ میں بھی بتاؤں گا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نکاح ختم ہونے کے باوجود نبی نے اپنے پاس رکھ کر زنا کا ارتکاب کیا، شیعوں کا عقیدہ یہ۔ اب میری بات ختم نہیں ہے بھائی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ جیسے کہ منافق پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، سب مسلمانوں کا یہ اجماع ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ عائشہ جو تھا وہ علن مرتد ہو گیا، بھائی اس نے کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، میں جا کے بتوں کی پجاری، یا میں کرسچن بن جاتی ہوں، یا میں یہودی بن جاتی ہوں، یا میں جا کے مشرک بن جاؤں گی، اس طرح اس نے تو نہیں کہا، وہ تو آخر تک کہتی تھی میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے ایسے احکام صادر، ایسے افعال صادر ہو گئے جس کی وجہ سے اس کا عدم اسلام، عدم ایمان ثابت ہے، لذا اس کا ارتداد باطنی ارتداد ہے، ظاہری ارتداد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کروں، اجازت دیں، میری بات ختم نہیں ہوئی، یہ مولوی صاحب چلے گئے۔ سورہ تحریم آپ نے چڑھا نا، سورہ تحریم اب سنو، سورہ تحریم کے متعلق آپ کی خدمت میں اس میں آیا جو ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مولوی صاحب چلے گئے، اب جواب سن لے لیتے آخر تک بہتر تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، وہ آگے پھر ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ یہ معانی قرآن ہے، ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء متوفى سنہ 207 کی تفسیر قرآن ہے، چاپ عالم الکتب، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں یہ کتاب ضرب الله مثلا للذين كفروا مثل أريد به عائشة وحفصة فضرب لهما المثل، یہ مثل جو ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے کافرین کے لیے مثال دی، کس کی مثال، کس کی شباہت ہے، تشبیہ کس کی ہے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی۔ وہ کافر کون ہے؟ عائشہ، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے مفسرین کہہ رہے ہیں، بڑے مفسرین، کبار مفسرین، الوسیط فی تفسیر، آپ نہیں مانتے نا، کس کا، اب سن لو الوسیع، آپ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ قرآن، یہ قرآن کی تفسیر ہے، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید،
عمر نے بھی کہا تھا عائشہ و حفصہ ہیں. بیویوں کا نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہاں کافرہ تھی. بالکل 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 ان کی مثال عائشہ کی مثال ہے. اللہ نے ان کی مثال عائشہ کی مثال بتا دی ہے. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید احمدی نیشابوری کی کتاب ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. بلی ثم خوف عائشہ وحفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اللہ نے ان کو دمکی دی ہے. وضرب لهما مثل امرأۃ نوح وامرأۃ لوط مثلا، اور اللہ نے ان کی مثال دی ہے، ان کی شبیہ بیان کی ہے. اللہ شبیہ بیان، مثال بیان کی، شبیہ بیان کی، مثل بیان کی ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے بہت سارے، ابن عباس کا بھی یہی قول ہے. آپ اس کو نہیں مانتے نا؟ عبداللہ ابن عباس تو صحابی ہے، اس کو تو مان لو. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے. واضح ہو گئی کہ وہ کافرہ تھی، کافرہ سے نکاح حرام. چلو بس بس آپ کے پاس آپ کو 100 کافروں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی. قرآن سے ثابت کرو. میں نے 100 مرتبہ آپ کو بتا دیا نا، 100 مرتبہ بتا دیا کہ کفر کے 2 اقسام ہیں. ایک کفر ظاہری ہے، ایک کفر باطنی ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ دل میں کافر ہے، تو اس پہ کفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے. 100 مرتبہ آپ کو بتا دیا. اچھا آپ کو مزید کچھ کہنا؟ میرا تو موقف یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کا بدترین گستاخ ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے حوالے دینے ہیں اور آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے ابھی استاد جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی کہہ رہے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں؟ ابھی آپ کے استاد جی کہتے تھے وہ نہیں مان رہے تھے، قرآن کی آیت نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، ابو بکر عبداللہ ابن عباس کے اقوال نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ زنا کرتے تھے. تم کیوں نہیں مانتے؟ اس جس بات پہ اجماع ہے امت کا، اور جس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ منافق پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر آ گیا بھائی اپنے اور شیخ صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے، کہ بات کرو نا. حکومت میں گھڑی گئی تھی، تو گھڑی ہوئی حدیث ہم کیسے مانتے؟ وہ قرآن کی آیت بھی گڑی ہوئی ہے، بخاری بھی گڑی ہوئی ہے. بخاری میں کیا لکھا؟ اس میں تو پھر یہ آیا، بخاری میں لکھا ہے، میں نے دکھا دیا کہ عائشہ حفصہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. دشمنی ہوئی تو مرتاد ہو گیا، مرتاد ہوا تو نکاح ختم. نکاح نہیں ختم، نکاح نہیں ختم. عبداللہ ابن ابی کبھی وہ دشمنی کرنے سے اس پہ کفر کے احکام نازل نہیں ہوئے. میں ایک اور بتاؤں، ایک اور میں مسلم سے اس کا ان کا دونوں کا کفر ثابت کروں. یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، دیکھ لو بھائی. مولوی صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، اذیت کرے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب الطلاق باب فی الإیلاء واعتزال النساء. حدثني عمر بن الخطاب لما اعتزل نبي الله نساءه صلى الله عليه وآله وسلم دخلت على عائشة فقلت يا بنت ابي بکر. میں عائشہ کے پاس گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے دوری اختیار کی تھی، تو میں نے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کے بیٹی، قد ابلغ من شأنك ان تعذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تیری یہ حالت ہے اب کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا شروع کر دی ہے؟ تو نے اذیت کرتی ہو پیغمبر کو. تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں اذیت نہیں کرتی. یہ کون کہہ رہا؟ عمر عائشہ سے پوچھ رہی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہے. کہا کہ مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک. ابن الخطاب تجھے کیا ہے، مجھ سے کیا کام ہے؟ جاؤ اپنی بیٹی کا فکر کرو، اپنی بیٹی کا فکر کرو. تو کیا عمر ابن الخطاب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو پھر عمر کی امامت ختم. اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر عائشہ کا کیا کے متعلق کیا ثابت ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی. وعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے عذاب مہین اللہ نے مہیا کیا. شیخ صاحب بولیں، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرے پاس میں نے دو ساری باتوں کا دو نچوڑ ہے، اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں اپنا موقف شروع کروں گا. پہلی میرے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے جس کا نام ہے الفصول المحمہ، لکھنے والا خود شیعہ ہے. اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا موقف ہے؟ بہت جنگل ہوئی تھی اردو ان کے اردو درمیان۔ عربی میں پڑھے بھائی، فصول مہمہ عربی کتاب ہے، عربی متن پڑھیں، بے فکر نہیں۔ واللہ ما عربی کان متن پڑھو بھائی، عربی متن پڑھو۔ عربی پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو، واللہ بہت ما مہربانی۔ کان بینہا الا ذاک وانھا لزوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت علی رضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی قسم وہ میرے درمیان اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی تھی، آخرت میں بھی نبی کی دوبارہ پڑھو، بیوی۔ دوبارہ سند کے ساتھ سب صحیح پڑھو نا، دوبارہ متن پڑھو، سب پڑھو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کیا حدیث کیا ہے، سب پڑھو، عربی میں پورا پڑھو۔ جلد کیا ہے؟ فصول محمد کون سی جلد ہے، کون سی صفحہ ہے؟ یہ جلد صفحہ نمبر بھی بتاؤ۔ صفحہ جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر صفحہ نمبر تو لگا نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر بغیر اس کے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے بھائی، صفحہ نمبر بتائیں گے، چلے متن پڑھو۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت واللہ ما کان بینی و بینہا آہستہ آہستہ پڑھو بھائی، آہستہ آہستہ پڑھو، آہستہ ایک ایک پڑھو۔ قال علی علیہ السلام، ہاں ہاں جی، صدقت واللہ ما کان بینی و بینہا الا ذاک وانھا لزوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے، آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہے۔ اور جو منافقہ ہو یا مرتدہ ہو وہ تمہارا کہ چلو فتوی کو مانتے ہوئے لیکن وہ آخرت میں نبی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اور یہ ایک تمہاری کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الفضائل۔ ایک منٹ، فصول محمہ میں آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی، آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر فصول محمہ سے پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر بتاؤ، میں کھول کے دیکھ لوں گا کہ بھائی حدیث کیا ہے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ صفحہ نمبر شو نہیں ہو رہا، صفحہ نمبر لگا ہی نہیں ہوا، لگا ہی نہیں ہوا۔ آپ کہاں؟ آپ فصول محمد سے پیچھے والے صفحہ دیکھو نا، پیچھے والے صفحے میں کچھ ہوگا نا، پیچھے والے میں تو شو ہو جائے گا نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات میں بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ اب بھائی آپ ختم ہو گئے نا، آپ ختم ہو گئے، آپ ختم ہو گئے بھائی، آپ دوسرے کو بات کرنے دو۔ آپ فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یا ایسے پتہ نہیں کسی واٹس ایپ گروپ سے پڑھ رہے ہیں وہاں کے؟ بتاؤ نا، صحیح بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو لیپ ٹاپ میں وہ کہاں سے پڑھ رہے؟ کوئی فورم ہے، کوئی چیٹ گروپ ہے، کہاں سے پڑھ رہے؟ کوئی واقعاً کتاب سامنے ہے؟ کتاب سامنے اگر ہے دیکھو، یہ میرے پاس فصول المحمہ ہے، یہ فصول المحمہ فی معرفت الائمہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے صفحہ نمبر بتائیں، میں نکال دوں گا بھائی کہ اس میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر نہیں لگا ہوا، میں نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات نقل ہے۔ اور یہ بھی علی دیکھیں، یہ فصول المحمہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ علی ابن محمد ابن احمد المالکی المکی اس کی کتاب ہے بھائی، یہ تو ان کی کتاب ہے نا، یہ مخالفین کی کتاب ہے، لیکن اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھی ہے، مالکی عالم اس کا مالکی ہے۔ ہاں، مجمع الفضائل، یہ مؤلف کون ہے مجمع الفضائل کا؟ وہ حضرت عائشہ کے بارے میں جن سے آپ کی بات تھی آپ ان سے کریں۔ میرا آپ کا موضوع ہے شیعہ گستاخی اہل بیت۔ الفصول المحمہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مالکی مذہب کا۔ ہاں، تو مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے شیخ صاحب، مولوی صاحب؟ مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے؟ ابن شاہر شعوب کی، مجمع الفضائل ابن شاہر شعوب کی، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کا حصہ نمبر صفحہ نمبر 147، اس کے اوپر لکھا ہے کہ جو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کہاں سے مجمع الفضائل آپ کے پاس ہے؟ صفحہ نمبر 147 بتایا تو ہے، مجمع الفضائل بہرحال میرے پاس نہیں ہے، میں نے آج تک ابن شاہر شعوب کی یہ کتاب کا نہیں سنا ہے، بہرحال میں نہیں جانتا ان کے سب کتابوں کو نہیں جانتا، یہ واقعا ان سے اس کی کتاب ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مجمع الفضائل کوئی اتنے ان کی جو مشہور ہے کتاب المناقب ابن شاہر شعوب کی، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ یہ کریں گے، میرا ساتھ آپ کا موضوع ہے کہ شیعہ بدترین گستاخ اہل بیت، میں جو حوالے پیش کروں گا ان کا جواب دینا ہے بس۔ آپ جو حوالے پیش کر رہے ہیں نا، ابھی دیکھو مناقب ابن شاہر شعوب، وہ شیعہ تو تب سے ہی ہو گئی، وہ میرا ہے تو یہ بھی، لیکن چلو اس کو نہیں مان رہے کتنا منسوخ ہے، چلو مان لیتے ہیں،
لیکن آگے جو باتیں ہوگی سارے کے سارے شیعہ کتب کی ہی ہوں گی. تو اس میں بہار ایک منٹ بھائی، کی کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مناقب ابن شاراشوب کی کوئی وہ کتاب ہے، مجمع الفضائل ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھ لو مجموعہ الفضائل ہے. مجھے تو اس کا ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو کتابوں کی لسٹ ہے اس میں مجمع الفضائل نظر نہیں آ رہا. آپ شاید ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، سچی بات بتاؤ، مجمع الفضائل کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ بولا تو ہے جلد نمبر حصہ ایک کی جلد 2 حصے ہیں، حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 147 ہے. مجمع الفضائل، ہاں مجمع الفضائل، یہ مناقب ابن شاراشوب کا ترجمہ ہے اردو زبان میں. چلو تو بھی یہ ہے تو اور بھائی اس کا نام مجھے اردو کتابیں نہیں آتے نا، میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام ہے مناقب. آپ نے امامہ لگا اتنا بڑا، اردو ترجمے پڑھتے ہو، اتنا پگڑی لگا کے اردو ترجمے پڑھتے ہو. عربی کے حوالے لو، عربی کے حوالے لو. تو نام سیدھا بتا کرو نا. وہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے غلط کیا، اس نے نام چینج کیا، ترجمہ کر کے اس نے نام ہی چینج کیا نا. بہار انوار آتی ہے. چلے مناقب ابن شاراشوب میں کیا لکھا ہے بھائی بتاؤ، عربی پڑھو اس کا. میں نے تو پوچھا بہار انوار آتی ہے. کیا بہار انوار کتاب آپ کی ہے؟ بہار انوار کتاب مجھے آتی ہے جی آتی ہے. آپ کی ہے؟ جی شیعوں کی کتاب پھر کے لیے جی. تھوڑا پھر یہ بارے میں اس کا جواب دو. کیا عبارت ہے؟ جلد نمبر بنتی ہے 13 25 26 پارٹ ہے اور یہ بیروت لبنان کا چھاپا ہے. جیب نمبر 35 صفحہ نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 35 ہے، جلد نمبر ہے اس کی 13، جلد نمبر 13، ہاں جی پارٹ 25 26 ہے. اور جلد نمبر 13 کیا صفحہ نمبر کیا ہے؟ او بھائی آہستہ آہستہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230. 230 اوکے. ہاں جی کیا لکھا اس میں؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا جعفر اللہ کا حمار جو سیدہ بیکا فیبلغ بیکا من المشرق الى المغرب فی یوم واحد، کہ اے جعفر کہ تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے، کوئی ایسا کھوتا ہے جو تجھے ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے. تو حضرت جابر نے کہا جو فدا کا یا ابا جعفر وانی لہذا، اے ابو جعفر میں آپ پر قربان ہو جائے، میرے پاس ایسا نہیں ہے. فقال ابو جعفر، امام ابو جعفر نے فرمایا ذاکا امیر المؤمنین، وہ جو کھوتا تمہیں مشرق سے مغرب ایک رات میں لے جائے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے. آپ غلط ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے. لیکن یہ جلد نمبر یہ دیکھیں یہ بہار الانوار ہے. آپ چپ کرو نا، اب مجھے بات کرنے دو ایک منٹ. یہ بہار الانوار ہے محترم ناظرین، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 بولا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جلد نمبر 13 ثالث عشر چابدار احیاء تراث العربی، اور یہ سن 1982 بیروت میں چلا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 230 میں لے کے چلتا ہوں میرے محترم. آپ نے دیکھا نا یہ جلد نمبر 13 ہے. اچھا صفحہ نمبر 230 میں 230 یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے بھائی، لیکن آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں وہ یہ صفحے میں نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کسی فورم کسی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس صفحے میں نہیں ہے بہرحال. لیکن آپ جس حدیث اس حدیث کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایسا جانور ہے جو آپ کو مشرق سے مغرب ایک دن میں؟ اب بھائی سب چپ کرو نا. صفحہ نمبر 230 میں لبنان والے جلد میں نہیں ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں جلد نمبر 13 پارٹ ہے 25 26، ٹھیک ہے، اور بیروت الموسوعۃ علم مطبوعات. صفحہ نمبر بتاؤ نا، صفحہ نمبر آپ نے کہا 230 ہے 230 تو نہیں ہے اس میں. ابھی میں دکھا رہا ہوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. صفحہ نمبر 230 ہے بھائی، دیکھو یہ صفحہ نمبر 230 ہی ہے، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے بھائی اس میں. صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے یہ روایت. لیکن میں آپ کی روایت کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے غلط حوالہ دیا. بہرحال آپ جہاں سے نقل کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کے لیے کسی وہ جو ہوتا ہے نا کوئی چیٹ گروپ وغیرہ سے آپ نقل کر رہے ہیں. عرض یہ ہے میرے بھائی کہ کیا آپ کے پاس ایسے جانور ہے، ایسا کوئی خچر ہو یا کوئی ایسا گدا ہو یا ایسا گھوڑا ہو جو ایک دن میں مشرق مغرب آپ کو سیر کرائے؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس.
لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایسے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک لے جائیں. آپ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نستجیر باللہ جانور ہیں. وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے, آپ کا غلط مفہوم نکالنا ہے اس میں سے نا. آپ غلط ترجمہ کریں سب کچھ بنتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں. یہ اپنے والد کو غلط نہیں کہتے, وہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کے, کیونکہ آپ شیعہ مذہب میں کوئی اشکال نہیں ملتا. اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ شیعہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے, بکواس ترجمہ کر کے اور مفتضح ترجمہ کر کے اپنے لیے کوئی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو برا کہتے ہیں. بالکل یہ حدیث اس میں کوئی, چپ کرو ایک منٹ, ایک منٹ چپ کریں, خاموش مولوی صاحب. حدیث یہ ہے, کیا تیرے پاس ایسا کوئی جانور ہے, کوئی خچر, کوئی گدھا, کوئی گھوڑا جو آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب کے سیر کرائے؟ نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. تیرا امام وہ ذات ہے تو تجھے یہ سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. مشرق بھی لے کے جایا جا سکتا ہے, مغرب بھی لے کے جا سکتا ہے, آسمان بھی لے کے جایا جا سکتا ہے, دنیا و آخرت کا سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانور ہیں, وہ آپ کی بیوقوفی ہے, آپ کی حماقت ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اشارہ ہے. ذاکہ کو آپ کیوں جانور پہ لگاتے ہیں؟ ذاکہ کو کیوں جانور پہ لگاتے ہیں نا؟ ذاکہ آپ کی غلطی ہے. ذاکہ کو آپ گدے پہ لگاتے ہیں, ذاکہ اس میں اشارہ ہے. تو امیر المومنین کیوں اس پہ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے, اشارہ ہے اس ذات کی طرف, اس ذات کی طرف جو آپ کو مشرق مغرب دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی حماقت ہے کہ ذاکہ کو آپ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے, تو حتمن جو ہے وہ گدے کی طرف اشارہ ہوگا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ بس بھائی بس کافی ہے, تم دونوں نے میرے بہت ٹائم لے لیا. دوسرا حدیث روایت پڑھو. آگے آ گیا ادھر سے تو خدا ہے فرار کیا جواب نہیں دے سکا. ٹھیک ہے چل اور آ جا. کتاب کا نام ہے جلال العیون, لکھنے والا باقر مجلسی ہے. جلال العیون کوئی دیکھو کوئی مصادر نہیں ہے, مصادر میں سے نہیں ہے. جلال العیون ایک فارسی کتاب ہے. مصادر دیکھو, مصادر سے نقل کرو نا, عربی کتب سے نقل کرو. جلال العیون فارسی کتاب ہے, پر اس کو اردو میں غلط ترجمہ کیا ہوا لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جلال العیون کوئی اس طرح کوئی بڑا کتاب, کوئی معتبر کتاب ہمارا نہیں ہے. اور پھر جلال العیون مصادر میں سے نہیں ہے. اس کے مصنف نے بھی اس کو فارسی میں لکھا ہے, یعنی عربی کے الفاظ کو اس نے خود ترجمہ کیا فارسی میں. ٹھیک ہے نا. پھر اس فارسی کو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو وہ الفاظ میں جب 2-3 دفعہ ترجمے کیے جاتے ہیں نا, تو الفاز کوئی چینج ہو جاتے ہیں. بہت سارے اردو مترجمین غلطی کرتے ہیں. تو اگر آپ اسی حدیث کو جو آپ جلال العیون سے نقل کرنا چاہتے ہیں, ہم مصادر سے نکال کے ہمیں دے دیں. مصدر یہ ہے, کتاب کافی ہے, کتاب من لا یزال الفقی ہے, کتاب استبصار ہے, تہذیب ہے, کمال الدین ہے. اس طرح کی کتابوں سے نقل کر جواب دیں گے آپ کو. ابھی میں آپ کو نقل کروں نا کہ مثلا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کیا, تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا, کیونکہ احمد رضا خان کی کتابیں اردو میں, اس کی کتاب سے حدیث نقل کرنا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں, اس لیے آپ مصادر سے نقل کریں پلیز, بہت مہربانی آپ کی. اس کتاب کو جانتے ہیں, تفسیر قمی اس کا نام ہے. ہاں جانتا ہوں. مانتے بھی ہیں؟ مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. اس میں لکھا ہے جناب, یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, جی ہاں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کوئی حیا نہیں فرماتا کہ وہ دنیا کے سارے مچھر کے ذریعے دے یا مچھر کے پر سے جیسے کچھ ہے زیادہ. اس کی تفسیر کے اندر تیرا قمی لکھتا ہے انا ابی عبداللہ علیہ السلام ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوضۃ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ, کہ وہ جو مچھر کا پر ہے وہ مولا علی کی ذات ہے, اور جو مچھر ہے وہ خود مصطفیٰ کی ذات ہے. جو پاکستانی ہے نا, ان سے پوچھ کہ مچھر کتنا حقیر پرندہ ہے. وہ گند پر بیٹھتا ہے, روڑی پر بیٹھتا ہے, اور تو روڑی پر بیٹھنے والے کو یہ تیرا کہتا ہے کہ جو روڑی پر بیٹھے ہیں وہ نبی ہے, اور جو اس کا پاس گندگی جو پر پر ہے تو وہ مولا علی ہے. تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مچھر کا پر کہنا گستاخی نہیں ہے؟ اس کا جواب سن لو. اس کا جواب یہ ہے, آپ جواب سن لو اس کا, میں سمجھ گیا. یہ کتاب تفسیر الامام الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام, شاہ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام, صفحہ 209 میں. فقیل للباقر, لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علی علیہ السلام وما فوقه هو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض شیعہ یہ کہتے ہیں,
بعض آپ کے شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، کہ مچھر یا مچھر سے بالا تر، اللہ حیا نہیں کرتا کہ اس کا مثال دے دے، اللہ کو شرم نہیں آتا اس کا مثال دے دے۔ مچھر سے مراد رسول امیر المومنین علیہ السلام، اور اس سے مچھر سے جو بڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے کہا قد سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجهه، کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن حدیث کو کامل نہیں سنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا ذات يوم وعلی علیہ السلام، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے، اذ سمع قائلا یقول، کہ انہوں نے سنا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد، وسمع آخر یقول ما شاء اللہ وشاء علی، ایک شخص کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور دوسرا کہتا ہے ما شاء اللہ وما شاء علی، اس طرح کہتا ہے، یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں ڈالا ہے اس نے، دوسرے نے اللہ اور علی علیہ السلام کو ایک مرتبے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یہ دونوں تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی، انہوں نے ایک جاہل کا قول اس طرح سنا کہ یہ لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام اور اللہ کے مرتبے کو ایک بنا رہے ہیں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقرنوا محمدا ولا علی باللہ عز وجل، فرمایا کہ کبھی اس برابری نہ کرو کہ تم ایک مرتبے میں رکھ دو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ اور علی صلوات اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں کو کبھی ایک مرتبے میں مت رکھو، ولیکن قولوا، اس طرح بولو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، ثم کا لفظ استعمال کرو، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، ترتیب کے لیے ہوتا ہے، مرتبے میں تاخیر کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور اس کے بعد کا لفظ استعمال کرو، ما شاء اللہ ثم شاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ ثم شاء علی علیہ السلام، ان مشیت اللہ ہی القاہرہ التي لا تساوی ولا تکافا ولا تدانا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے کسی ذات کا کوئی نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کے برابر کسی کی مشیت نہیں ہے، اور نہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چین کیا جا سکتا ہے۔ وما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی دین اللہ وفی قدرتی الا کذبابۃ تطیر فی هذه الممالک الواسعہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر تم میرا قیاس اللہ سے کرتا ہوں، میرا قیاس جب تم اللہ سے کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے ایک مچھر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اصل حدیث یہ ہے، آپ نے سنا ہے حدیث کہ شیعہ کی کہتا ہے کہ ان اللہ یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عظمت کے سامنے، اللہ کے کبریا کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مچھر بھی نہیں ہوں، میں اللہ کے عظمت اور قدرت کے سامنے مچھر جو ہوا میں پر مارتا میں وہ بھی نہیں ہوں، مجھے اللہ کے ساتھ ایک مرتبے میں نہ لاؤ، میں اللہ کا مخلوق ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ وما علی فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک، اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں، اللہ کے قادریت کے مقابلے میں ایک مچھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگ غلو نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو ساتھ نہ ملائیں کہ ایک ہی مرتبے پر رہیں، امیر المومنین اور اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبے پہ کھڑا نہ کریں۔ مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى آخره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنے فضائل دیے ہیں، میرے بھائی کو اتنے فضائل دیے کہ اول دہر سے آخر دہر تک یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے سامنے انہوں نے ذرہ کہا کہ میں ذرہ ہوں، مچھر سے بھی کمتر ہوں، ٹھیک ہے نا، مچھر سے بھی کمتر ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، یہ سب خلائق سے ہم افضل ہیں، اسی حدیث میں۔ اوکے، اب سمجھ آئی ہے بات آپ کو؟
फबुहित अल्लज़ी कफ़र। देखो एक तो ये बात है कि तुमने पेशवा लेके तफसीर हसन अस्करी से जब ये हमारी तफसीर है नहीं है, तुम हमारी बात को नहीं मानते, हम तुम्हारी किताब को नहीं मानते, लिहाजा ये हवाला तुम्हारा हुआ। हम अपने किताब से उसी हदीस की शरह बयान किया है, उसी हदीस की शरह बयान किया है जो तुमने जिक्र किया है। मैं तेरा टाइम में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने कौन से सुना नबी अस्सलाम की गुस्ताखी की, उन्हें मच्छर क्या कर, हालांकि तो मच्छर जलील तरीन परिंदा है, लेकिन अल्लाह तबारक जहां अपना जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह से कोई क़ियास ही नहीं है, किसी का कोई क़ियास नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं नहीं था, था ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ही नहीं, जर्रा भी नहीं थे। अल्लाह ने उनको खल्क किया, अल्लाह ने उनको फजीलत दी है, अल्लाह से उनका मुकाबला नहीं है। अल्लाह के सामने उन्होंने खुद फरमाया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना, जर्रा नहीं हूँ। ये अल्लाह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है, ये तौहीन एहानत नहीं है। चुप करो, खामोश हो जाओ। हाँ, फबुहित अल्लज़ी कफ़र, बुहित अल्लज़ी कफ़र। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे मैं अल्लाह के सामने मच्छर से भी कमतर हूँ, जर्रा भी नहीं हूँ ना, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह के मुकाबले में कोई कुछ भी नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही है जो उन्होंने खुद इस हदीस में फरमाया, हम उसकी तस्दीक करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम फजाइल अल्लाह से है, तमाम खालिकियत, तमाम कुदरत अल्लाह से है, अल्लाह से किसी का मुकाबला नहीं है, किसी का क़ियास ही नहीं है, अल्लाह से कोई कुछ भी नहीं है। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें नहीं समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो भाई, मुझे समझ नहीं, आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है। वो माइक करीब ले लो ना भाई, माइक दूर रखा हुआ है तुमने ना, माइक इसको दे दो साथ मुंह में। थोड़े आराम ना बोल, मैं नहीं समझ रहा, क्या मैं नहीं समझ आती आप क्या कह रहे हैं। ये भाई साहब, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब हैं या नहीं? क्या बिल्कुल हबीब, अल्लाह का हबीब होता है, इधर मेरा हबीब हो, क्या वो मेरे सामने जलील तरीन होता है या मेरी नजर में और भाई अल्लाह, लेकिन अगर कोई शख्स आए ना अल्लाह के हबीब को अल्लाह के मुसावी करार दे, अल्लाह उसकी, अल्लाह की जो कादिरियत है, सुन लो प्लीज, देखो भाई, अल्लाह की कादिरियत को, अल्लाह की कुदरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत के मुसावी करार दे, तो उसके बुतलान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह के सामने जर्रा भी नहीं हूं, वो उसके लिए कह रहे हैं, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है, वो अल्लाह के अताज़ीम है, अल्लाह की अजमत है। जी मैंने लिखा दिया ना, वो तो तेरी अपनी किताब है, वो हमारी को नहीं मानता, तेरी को नहीं तो मानता। आपकी किताब में ये हदीस ही नहीं है तो शरह क्या होगी? आपके किताब में तो अल्लाह ताला मोटे से उसमें बैठा है ना, वो अर्श पे बैठे मोटा सा, उससे तो बड़ा हो सकता है कोई, उससे बिल्कुल कोई बड़ा हो सकता है, अल्लाह आता है जाता है, उससे कोई बड़ा हो सकता है ना, वो तो नामुमकिन तो नहीं कि अल्लाह से कोई बड़ा, अल्लाह से कोई कुश्ती लड़े। आपके मजहब में अल्लाह मियाँ की, अल्लाह मियाँ उससे कोई कुश्ती भी लड़ सकता है। आपके मजहब में अल्लाह तो एक इंसान की तरह है ना, आपके मजहब में अल्लाह की ताकत से बड़ा भी हो सकता है आपके मजहब में। देखो मैं आपको हदीस दिखा दूं, बुखारी की हदीस दिखा दूं, बुखारी की हदीस है, हाँ बुखारी की हदीस देखो मेरे भाई, ये बुखारी की हदीस है। हमारे मजहब में अल्लाह की ताकत सबसे बड़ा है, आपके मजहब में इस तरह तो नहीं है। ये सही बुखारी है, चाप दार अहया तुराथ अल अरबी 2001 में छपी है, ये सफ़र नंबर 181 है। ये किताब तफसीर है, ये सूरत मुहम्मद है, ये तफसीर व तक़त्तउ अरहामकुम है। ये अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलक़ अल्लाहुल खल्क़, अल्लाह ने खल्क़ को खल्क़ किया, फलम्मा फ़रग़ मिन्हु, जब उन्होंने अल्लाह ने खल्क़ से फारिग हुए, क़ामत अर्रहिम फ़अख़ज़त बिहिक़्क़िर रहमान, रहीम खड़ा हो गया और रहीम ने अल्लाह के नारे को पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, जोर से अल्लाह के नारे को। अच्छा कहा क्या बले, फ़क़ाल लहू मह, उसने कहा, अल्लाह ने कहा छोड़ दो, नारा छोड़ दो भाई, अभी 2 कुल जाएगा तो मामला ही खत्म है ना, बेइज्जती होगी अल्लाह की।
قالت هذا مقام اعوذ بك من القتیہ، میں اس نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. جی دیکھو اب اللہ کا جب نعرہ ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے تو اسے کوئی کشتی بھی لڑ سکتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا. اب کون زیادہ پاورفل ہے؟ ابھی تک تو کوئی ریسلنگ نہیں ہوا نا. آپ کے مذہب میں تو اللہ کی تو یہ شان ہے، اللہ تو جاتا ہے چلتا پھرتا ہے، اس کا نعرہ ہے. ہاں تھوڑی سی بات او شیخ صاحب چڈو سانو، او بھائی ہمارے مذہب میں اللہ کی جو قادریت ہے اس کے سامنے سب ذرہ ہیں، ذرہ سے بھی کمتر ہے. اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت بھی نہیں چلتا. اللہ کے مشیت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشیت کچھ بھی نہیں ہے. خود اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر ان کا فرمان نہ ہوتا تو ہم یہ جرأت نہیں کرتے. ہاں تو اللہ کی قادریت کو، اللہ کی مشیت کو اہل بیت علیہ السلام کی مشیت کے برابر نہیں رکھنا ہم نے. اہل بیت علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو جتنے فضائل دیے کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن ان کا اللہ سے قیاس نہیں ہے. ان کا اللہ سے قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے ان کا مقابلہ شباہت نہیں ہے. اللہ سے کسی کا قیاس نہیں ہے جی. اللہ سب سے عظیم ہے. اللہ کے سامنے سب کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ذرہ ہے، ذرہ سے بھی کمتر ہے. اللہ نے یہ فرمایا پورا قلم میں، اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جیسے دن پنڈلی کھولی جائے. ساق بھی ہے نا، پنڈلی ہے، پنڈلی ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ پنڈلی کیس کی کھولی جائے گی؟ آپ مجھے بتاؤ. اللہ کی پنڈلی ہے نا، اللہ کی پنڈلی آپ کیا رہے؟ اللہ کی تو پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہوگا نا، پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے قرآن غلط ہے. اور پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے نا. نہیں نا، پھر قرآن غلط ہوا نا. اور پنڈلی ہے کہ یا دو ہے؟ اللہ کے کتنے پنڈلی ہے یہ تو بتاؤ نا. تیرے رب کی معرفت دیکھ لیں ہم، رب کی معرفت دیکھ لیں شیخ صاحب. پنڈلی ہے کہ دو ہے، تین ہے، چار ہیں؟ کتنے پنڈلی ہیں ان کے؟ تمہیں پتہ ہے ساتھ کا معنی کیا ہے؟ اور بتاؤ نا رب کے کتنے پنڈلی ہیں؟ ایک ہی ہے. قرآن میں تو ایک ہے، اس کا دوسرا پنڈلی ثابت کرو. اگر ثابت نہیں کر سکتے تو یہ تو عجیب مخلوق ہے، عجیب مخلوق ہے کہ اس کے ایک ہی پیر ہے، ایک ہی پیر ہے. تو آپ کے مذہب میں اس کا پیر بھی ہے، ایک پیر ثابت کر سکتے، دوسرا نہیں کر سکتے بھائی، دوسرا ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے. یہ عجیب تماشا ہے، عجیب صورت ہے. ایک ہی پیر ہے بھائی، لنگڑا ہوگا نا، دوسرا تو جو نہیں ہے. ایک ہی پیر ہے، ایک ہی پیر ہے بھائی اس کے رب کے، ایک ہی پیر ہے. قرآن صحیح ہے لیکن اللہ کا پیر نہیں ہے. قرآن صحیح ہے لیکن یہ مجاز ہے. یکشف عن ساق یعنی قیامت کے دن اضطرار کا دن ہے، بے کسی کا دن ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یکشف عن ساق، اللہ نے نہیں کہا کہ پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری پنڈلی، وہ آپ بتاتے ہو نا، آپ کیسے بناتے ہو کہ اللہ کی پنڈلی ہے؟ اس کا ایک پیر ہے، دوسرا پیر ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ اس کا اگر چار پیر ہوا تو کیا کرو گے؟ اگر تیرے رب کے چار پیر نکل آئے قیامت کے دن تو پھر کیا کرو گے؟ قرآن تو ایک پنڈلی کا ذکر کر رہا ہے نا، دوسرے کا ذکر نہیں کر رہا. اگر ایک پنڈلی ہے تو وہ اپاہچ ہے بھائی، اپاہچ ہے. ان کا رب اپاہچ ہے بھائی. ایک پنڈلی، دوسرا پنڈلی ثابت نہیں کر سکتا تو تیرا رب اپاہچ ہے. اور وہ جو اس نے ناڑا پکڑ لیا تھا نا، اس نے ناڑا کھینچ لیتا تو کیا ہوتا؟ بے عزتی ہوتی نا رب کی یا نہیں ہوتی؟ جس نے ناڑا کھینچ لا اس کے پنڈلی بھی ہے، ناڑا بھی ہے، دوتی بھی ہے، وہ دوتی کا کھینچ لیتا. وہ تیرے رب کا شبیہ بھی ہے، تیرا رب احد نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اللہ بے مثل ہے، یگانہ. تیرا رب یگانہ نہیں ہے. تیرا رب جیسے بہت ہے دنیا میں اپاہچ، ایک پیر والے بہت زیادہ. ثابت کیا نا کہ یہ مجسمہ ہے. شیخ صاحب نے ثابت کیا. ہاں ید اللہ، ہاتھ بھی ہیں. کتنے ہاتھ ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں اس کے؟ او بھائی نہیں، ہاتھ کتنے ہیں؟ تیرے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ اور ہاتھ کتنے ہیں؟ پیر ایک ہے، ہاتھ جو بہت سارے. وہ سما بنائنا بے ایدن، آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا. او بھائی عجیب مخلوق ہے،
عجیب شکل ہے اس کے رب کی، پیر ایک ہے، ہاتھ بہت سارے ہیں، اور سب دائیں سائڈ پہ، سب دائیں سائڈ پہ. مولوی ید اللہ، ید اللہ، ید اللہ ہمارے نزدیک یعنی قدرت اللہ. ید اللہ یعنی اللہ کی طاقت. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی طاقت سب طاقتوں پہ حاوی ہے، سب طاقتوں پہ حاکم ہے، اس کے سامنے کچھ بھی. ہاں آپ کے شیخ صاحب کے نزدیک اللہ کے کئی ہاتھ ہیں، سب دائیں سائڈ پہ، پیر ایک ہے، اپاہج. رب ان کا اپاہج ہے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا نا. کشتی کریں، کشتی لڑیں تو آرام سے اس کو نیچے سے پکڑ کے کھینچ لیں نا، گراپلنگ میں. اللہ کی رحمت کو بلانا. ان کے رب جو ہے نا دوتی والا رب ہے، ایک پیر ہے بھائی، کئی سارے ہاتھ ہیں، وہ عجیب عجیب سا منظر ہے بھائی. یہ تو کوئی ہارر مووی ہے بھائی، ہارر مووی سمجھتے ہیں نا، وہ ہالی ووڈ والے گاڈزیلا والا مووی ہے کوئی. چلے شیخ صاحب اللہ آپ کو عزت دے. ان کی توحید بھی آج ثابت ہوگی نا کہ گاڈزیلا والی تو. ہاں جی جناب شیخ صاحب بولو. ہاں شیخ میاں او شیخ صاحب سمجھ نہیں آندی سانو تسی کی کہندے ہو. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آواز آپ کی بہت دھیمی ہے شیخ صاحب. اگر بالفرض محال اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کی سند بیان کرو. اگر کہ اس کی سند صحیح بھی آتا ہے اس کے مقابلے میں حدیث متواتر ہے تو صحیح حدیث کو چھوڑ کے متواتر پر عمل ہوتا ہے، اور متواتر حدیث میں قرآن اس کو جسمانی سے پاک ہے. اور جو تو آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا ایک پیر ہے کئی ہاتھ ہیں. بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا عقیدہ صحیح سمجھ رہا ہوں بھائی، آپ کا یہی عقیدہ ہے نا. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ گاڈزیلا ایک مووی بناتے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے. صحیح ہے بھائی، صحیح ٹھیک ہے بھائی، دوتی والا گاڈزیلا ہے کا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. شیخ صاحب آپ کو اچھا سا مائک کا انتظام کریں، پھر آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے.